قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج سیکنڈ کلاس کے توحید کا تیسرا سبق ہے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کے بعد فرشتوں کے اوپر ایمان کا کیا مفہوم ہے، فرشتوں کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کس طرح کے اعتقادات ہمارے اور آپ کے دین کے اندر فرشتوں کے تعلق سے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ بعض فرشتوں کا نام بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے کچھ آیتیں پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انہی آیتوں میں سے سورہ بقرہ کی بہت معروف اور مشہور آیت ہے، آخری رکوع کی، جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آمن الرسول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ ایمان لائے اللہ رب العالمین کے اوپر کون؟ رسول اور مؤمنین، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، نازل ہوا ہے، اس کے اوپر ایمان لانے والے رسول بھی ہیں اور تمام کے تمام مؤمنین بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ سارے کے سارے لوگ، سارے مؤمنین اور رسول بھی کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر اور تمام رسولوں کے اوپر۔ ایسے اللہ رب العالمین ایک اور آیت کے اندر کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو کفر کرے اللہ رب العالمین کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، آسمانی کتابوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کا انکار کرے، کفر کرے، تو ایسا شخص بہت دور کی گمراہی کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ فرشتوں کا انکار کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے کفر کے زمرے میں شامل کیا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان کا انکار کرتا ہے، آخرت کے دن کا اقرار نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا، ایسے اگر کوئی شخص فرشتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی آدمی کفر کا راستہ گویا اختیار کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے اوپر ایمان کن ناحیوں سے رکھنا چاہیے، کتنے امور ایسے ہیں جن کو ہمارے ذہن کے اندر رہنا ضروری ہے فرشتوں کے اوپر ایمان میں۔ تو اس کو نکات کی شکل میں نے جمع کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھیں، کیونکہ اس وقت تک ایمان پایا ہی نہیں جائے گا جب تک ان کے وجود پر ایمان نہ لایا جائے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان میں ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا جائے، ایسے فرشتوں کے اوپر ایمان کا پہلا پارٹ ہے کہ آدمی فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے، یعنی اس بات کا پختہ یقین رکھے کہ فرشتوں کا وجود ہے، اللہ رب العالمین کی ایک عبادت گزار مخلوق ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے، ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کا لشکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ آپ کے رب کا جو لشکر ہے، یعنی جو فرشتے ہیں، ان کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی علم رکھتا ہے، آپ کا رب ہی علم رکھتا ہے۔ بلکہ بعض احادیث کے اندر ہے کہ آسمان و زمین کے اندر ایک بالشت بھی ایسا نہیں، بلکہ 4 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتہ اللہ رب العالمین کے سجدے کے اندر نہ گرا ہوا ہو، یعنی سجدہ نہ کر رہا ہو۔ تو تصور کریں کتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا تو وہاں پر فرشتوں نے نماز جو ادا کی، اللہ رب العالمین کے عرش کے قریب 7ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت بھی کرائی، تو اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ یہاں پر جو فرشتے جو اس بیت معمور کے اندر ایک بار جو نماز پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آنے والی ہے۔
اسی طریقے سے اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے فرشتوں کے اوپر ایمان کا، کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ فرشتوں کا وجود ہے۔ دوسری چیز جو فرشتوں کے تعلق سے ایمان رکھنے کی وہ یہ ہے کہ ان فرشتوں میں سے اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کے نام بتلائے ہیں۔ تو جن فرشتوں کے نام اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، چاہے قرآن میں یا صحیح حدیث کے ذریعے سے، ان کے نام کے ساتھ ان کو ایمان رکھنا ان کے اوپر، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے تعلق سے ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نبیوں اور رسولوں کے پاس وحی لے کر کے آیا کرتے تھے۔ میکائیل علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے بارش برسانے کی ذمہ داری عطا کی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے اور اسی سے قیامت قائم ہوگی، لوگ قبروں سے اور زمین کے نیچے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ ایسے ہی جہنم کے داروغے کا ذکر ملتا ہے، خازن النار یا مالک النار۔ اسی طریقے سے منکر اور نکیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، مرد عورت کو یا کسی بھی میت کو، تو منکر اور نکیر آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں۔ تو جن فرشتوں کا نام ہمیں معلوم ہے تو نام کے ساتھ ان کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جن فرشتوں کا نام نہیں معلوم ہے تو اجمالی طور پر ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے، دل کے اندر اس چیز کو ماننا ہے کہ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کا ہم نام نہیں جانتے۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ بعض فرشتوں کی صفات کا بھی ذکر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں 600 پر عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقیقی شکل میں 2 بار دیکھا، اور آپ نے فرمایا ایک حدیث کے اندر ہے کہ میں نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان قائم ہیں، 600 ان کے پر ہیں۔ تصور کریں اتنی بڑی مخلوق فرشتوں کی ہوتی ہے کہ آسمان و زمین کے اندر چھائے ہوئے ہیں صرف اور صرف حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے خاص صفت ہے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے منکر و نکیر کے بارے میں آتا ہے، ان کی کالی اور نیلی آنکھوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور ایسے فرشتوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے اندر توالد اور تناسل کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یعنی وہ شادی بیاہ نہیں کرتے، نہ ہی ان کے بچے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ کھاتے پیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے قرآن میں کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جب انہیں قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کرنا تھا تو مہمان بن کر کے آئے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کے لیے بچھڑا پیش کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے ہاتھ نہیں آگے بڑھا رہے ہیں کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے بشارت بھی سنائی تھی حضرت سارہ علیہ السلام کو کہ اللہ رب العالمین نے اولاد نصیب فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہے انسانوں سے مختلف ہیں، نور سے پیدا ہیں، اور ان کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہے، نہ تو وہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ ہی کھاتے پیتے ہیں، نہ ہی مرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتے اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی حیت چینج کر سکتے ہیں، یعنی انسانوں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں جب چاہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص طریقے سے ان کے اوپر عنایت ہے کہ یہ صفات اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے۔ فرشتوں کے اوپر چوتھا رکن ہے ایمان کا، کہ آدمی اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں فرشتوں کو عطا کی ہیں، ان ذمہ داریوں کو وہ بخوبی نبھاتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی اختیار نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی کا ان کے ہاں کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ چنانچہ جس فرشتے کو جو ذمہ داری عطا کی گئی ہے، ان تمام ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے نبھاتے ہیں۔ کچھ فرشتے تو ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن قرآن کی آیت میں ہے کہ وہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، تو وہ عرش کے دن اللہ رب العالمین کو ذمہ داری عطا کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا سورہ الحاقہ کے اندر۔ فرشتوں کے اوپر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایمان رکھنے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا عظیم قدرت والا ہے، کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور اتنی کثیر تعداد میں پیدا کیا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین کا شکر بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کو ہماری حفاظت اور نگہبانی کے لیے متعین کیا ہے۔ ایسے یہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مقرر ہے وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، جیسا کہ بعض حدیث کے اندر ہے کہ ذکر کی مجلسوں کے اندر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو خاص طور سے مریضوں کی جو عیادت کرتے ہیں ان کے لیے، اور بے شمار احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ وہ مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنی رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے فرشتوں سے محبت بھی قائم ہوتی ہے۔
تو یہ فرشتوں کے اوپر ایمان کا اجمالی اور تفصیلی طور پر ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ انہی فرشتوں سے ملتی جلتی ایک مخلوق ہے جو جن و شیاطین ہیں۔ یہ بھی ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں۔ یہ فرشتوں سے الگ مخلوق ہے۔ جن و شیاطین کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ حجر کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جنات کو انسانوں سے پیدا کیا ہے، انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے، من قبل۔ تو یہ انسانوں سے پہلے یہ مخلوق پیدا کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں آگ کی لپٹ سے دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کیا ہے۔ البتہ یہ انسانوں کی طرح مکلف بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی عبادت کے لیے مکلف کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان کے یہاں توالد و تناسل بھی ہے، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، یہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے اندر بھی اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ ہیں۔ سورہ جن میں تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے خود کہا کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور اسی طریقے سے ایک اور آیت میں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ نیک لوگوں کے علاوہ یعنی دوسرے لوگ برے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ انسانوں کی طرح جیسے انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، جنوں شیاطین کے اندر بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ انہی جنوں میں سے جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان اصل میں کہا ہی جاتا ہے۔ شیطان کا مطلب یہ ہے کہ جو تمرد اختیار کرے یعنی سرکشی اختیار کرے، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے شیطانوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں۔ غذاؤں میں سے اہم غذا جو ہے وہ گوبر اور ہڈی ہے۔ یہ جن و شیاطین گندی جگہوں پر رہائش اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ ہم جب حمام کے اندر جائیں، ٹوائلٹ کے اندر، تو ہم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، اور نکلیں تو غفرانک کہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہوں پر ان کا وجود ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے اذکار بھی ہمیں ملتے ہیں احادیث کے اندر، خاص طور سے جس کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے شیطانوں کے شر سے۔ اور شیطان ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا، بلکہ قیامت تک اللہ رب العالمین سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کریں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو خالص بندے ہیں، مومن بندے ہیں، ان کے اوپر ان کا زور چلنے والا نہیں ہے۔ یہ جن و شیاطین بھی فرشتوں کی طرح اپنی حیت چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ چنانچہ بعض حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ انسانی جسم کے رگوں کے اندر بھی یہ دوڑ سکتے ہیں۔ ان شیطان یجری مجری الدم، جیسے خون دوڑتا ہے ایسے ہی دوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی یہ بھی ایک عظیم مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی مکلف کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو آج کی اس درس میں ہم نے پڑھا کہ فرشتوں کے اوپر ایمان کا اجمالی اور تفصیلی مفہوم کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے جن و شیاطین کے تعلق سے بھی مختصر طور پہ جاننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی معلومات کو حاصل کرنے اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون